دوستو، میرا نام بصیر نوید ہے اور بلوچستان افیئرز.tv کے لیے میں کالم لکھتا ہوں۔ آج کے میرے کالم کا عنوان ہے گل ود گئی ہے۔ جب بھی ریاض ملک کا نام سنتا ہوں، میرے دل میں آتا ہے کہ اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو ہونٹوں تک لے جا کر ان کا نام لے کر نیچے نظریں کر کے چوموں اس طریقے سے۔ کبھی ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لگانے کو دل کرتا ہے، مگر ملک کی جنونی کیفیت دیکھ کر ڈر جاتا ہوں کہ کہیں بلاسفیمی کا الزام نہ لگ جائے۔ حالانکہ رضی اللہ کا مطلب ہوتا ہے جس سے اللہ راضی ہو۔ فی الحال تو یہی لگتا ہے کہ اگر پاکستان میں کسی سے اللہ تعالیٰ راضی ہے تو وہ شخصیت صرف بحریہ ٹاؤن کے عزت مآب ریاض ملک ہی نظر آتے ہیں، جن پر برا وقت کبھی نہیں آتا اور اگر آ گیا تو ان کی پوٹلی کام آ جاتی ہے۔ اتنی طاقت والا شخص میں نے اپنی طویل زندگی میں نہیں دیکھا، اور شاید تاریخ نے بھی نہ دیکھا ہو، جس کے پاس تلوار ہے، نہ توپ اور نہ ہی ایٹمی اسلحہ۔ بس جہاں کھڑا ہو جائے وہیں سے لائن شروع ہو جاتی ہے۔ دنیا میں اور بھی بہت بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں، بین البر اعظمی ڈرگ مافیا چیفز ہیں، اسلحہ کے بیوپاری ہیں، بڑے بڑے اداکار ہیں جو کبھی نہ کبھی گرفتار ہوتے رہتے ہیں، جیلوں میں جاتے ہیں، انہیں اپنی دولت کے ذرائع بتانے پڑتے ہیں۔ انکم ٹیکس والے بھی نہیں چھوڑتے، مگر مجال ہے ریاض ملک پر ایسا کوئی برا وقت آیا ہو۔ جو طاقت ان کے پاس ہے وہ شاید کسی بھی عالمی شخصیت کے نصیب میں نہ ہو۔ ہمارے ملک میں تو آرمی کا سربراہ سب سے طاقتور ہوتا ہے، اس کے بعد چیف جسٹس ہوتا ہے، پھر حکومت کے دیگر عہدیدار طاقتور کہلاتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں آرمی کے سربراہ جنرل باجوہ کو بھی اپنی مدت ملازمت میں توسیع کے لیے بھی موصوف کی مدد حاصل کرنا پڑتی ہے۔ اگر کسی سیاستدان کو پتہ چل جائے کہ کسی کام کے پیچھے ریاض ملک کی شخصیت ہے تو چاہے لندن میں ہی کیوں نہ بیٹھے ہوئے ہوں، وہ بغیر چوں چراغ کیے کام کر دیتے ہیں۔ ایسی چیزوں کو مثالوں سے ثابت نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ اس میں بڑے بڑے بہادروں کے نام آتے ہیں۔ جج حضرات، اس کے خلاف مجال ہے کوئی قدم اٹھا لیں، بلکہ سہولت کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ اب اس طاقتور شخصیت سے بھوکے، ننگے اور جنگلی قسم کے سندھی لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ اصطلاح بنگالیوں کے لیے بھی استعمال ہوتی تھی۔ جب سندھ کی جملہ آبادی کے نمائندوں نے اعلان کیا کہ وہ بحریہ ٹاؤن کے خلاف دھرنا دیں گے تو سندھ پولیس اور رینجرز ریاض ملک کے دفاع میں گوٹھوں پر حملہ آور ہو گئی۔ سندھ حکومت کو بھی اپنے محسن کی حمایت میں اترنا پڑا اور اپنے فرائض سے غفلت پر معافی تلافی بھی کرنا پڑی۔ دھرنے سے ایک دن پہلے ہی سپر ہائی وے اور نیشنل ہائی وے پر جگہ جگہ چوکیاں بنا دی گئیں، جہاں گاڑیوں اور بسوں کی تلاشیاں جاری رہیں۔ دھرنے والے دن صبح سے ہی لوگوں کی پکڑ دھکڑ شروع ہو گئی، جو بڑھ کر لاٹھی چارج تک پہنچ گئی، لیکن بھوکے ننگے سندھی نوجوان تھے کہ وہ پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ بالآخر دھرنے کی اجازت دے دی گئی، مگر پولیس کا لاٹھی چارج جاری رہا، اور اس بات کا پولیس اور انتظامیہ کو انتظار رہا کہ بحریہ ٹاؤن کے باہر کمرشل ایریا پر کب آتش زنی شروع ہوتی ہے، اور پھر ٹاؤن کے سیکیورٹی اہلکاروں نے سندھ انتظامیہ کی مرادیں پوری کر دی۔ گو کہ آتش گیر مادہ دیر سے پہنچا، مگر زیادہ تاخیر نہیں ہوئی، اور بھوکے ننگے سندھیوں سے خوف زدہ اہلکاروں نے دھاوا بول دیا۔ پھر جو ہوا سو دنیا نے دیکھا۔ آج جیلوں سے سینکڑوں نوجوانوں کو دہشت گردی کی عدالتوں میں پیش کیا جا رہا ہے۔ ان کے حوصلوں اور جذبوں کو دیکھ کر سندھ حکومت اور ریاض ملک کے پالنہاروں کے ایوانوں میں خوف کا عنصر بڑھ گیا ہے۔ جس طرح پولیس نے تھانوں میں ان پر تشدد کیا اور وہ خون میں لدے پھندے عدالتوں میں پیش ہوئے، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اب بحریہ ٹاؤن اور سندھ گورنمنٹ کو اپنا بوریا بستر لپیٹنا پڑے گا، کیونکہ اب سندھ کے عوام اپنی دھرتی کا ایک انچ بھی باہر کے حملہ آور اور ان کے گماشتوں کو دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بحریہ ٹاؤن کو پتہ چل گیا کہ اب کہ اس کا سامنا
کسی آسان دشمن سے واسطہ نہیں پڑا ہے۔ اس نے اپنے زر خرید سیاسی شعبدہ بازوں سے مدد لینا شروع کر دی۔ اب ایم کیو ایم پاکستان کے دھڑے میدان میں آ گئے اور انہوں نے لسانی کارڈ کھیلنا شروع کر دیا۔ شاید آپ عنقریب دیکھیں گے کہ ایم کیو ایم پاکستان کے غنڈے کراچی میں رہائش پذیر سندھیوں پر حملہ کر کے بحریہ ٹاؤن کے ایشو سے توجہ ہٹائیں گے۔ اسی لیے ایم کیو ایم کے کچھ رہنماؤں کی پھرتی کے ساتھ عدالت سے بریت ہوتی جا رہی ہے، اور اس میں ریاض ملک کا براہ راست ہاتھ ہے تاکہ ان زر خریدوں کو استعمال کیا جا سکے۔ ریاض ملک نے اب نجی ٹیلی ویژن چینلز پر 10-10 منٹ کے اشتہارات چلانے شروع کر دیے، لیکن اب پہلی دفعہ بحریہ ٹاؤن کی شکست مقدر بنتر لگتا ہے، کیونکہ جنہوں نے سرمایہ کاری کی ہے وہ بھاگنے کی سوچ رہے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ سندھ میں اب وقفے سے بحریہ کے خلاف مظاہرے ہوں گے۔ اس طرح جمع غفیر ہر پروجیکٹ کے خلاف جمع ہوتا رہے گا۔ انہیں خوف ہے کہ کراچی سمیت سندھ سے مختلف زبانیں، خاص کر اردو زبان بولنے والے بھی شامل ہو جائیں گے، جو پورے سندھ میں بحریہ کے لیے وبال جان بن سکتے ہیں۔ ریاض ملک اور اس کے لے پالک کچھ بھی کر لیں، اب سندھ اس کے لیے جہنم بن جائے گا۔ صرف ایک مسئلہ ہے کہ قیادت اور سرگرم عناصر پوری صورتحال پر گہری نظر رکھیں تاکہ چھوٹے موٹے جو بھی اختلافات ہوں ان کو باہمی مشاورت سے حل کر لیا جائے، اور اس پر بھی نظر رکھیں کہ ریاض ملک کی دولت کے منہ نہ کھل جائے، اور کیونکہ ریاض ملک کو پتہ ہے کہ اب کوئی بھی سرمایہ کاری اس میں نہیں کرے گا ان کے پروجیکٹ میں، اور لوگ اتنا بڑا رسک لینے کو تیار نہیں ہیں، تو وہ ہر قسم کے حربے آزمائے گا۔ چوکنا رہیے۔ شکریہ۔